سازش ہے، جس سازش کے ہم غلام ہیں، جس سازش میں ہم ملوث ہیں، ہم مجرم ہیں اقراری، اس جرم میں جو چاہتا ہے ہم سے کرو. لیکن جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہی اس سازش کو پورا کرنا جسے تم سازش کہہ رہے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے بار بار مختلف ممالک کی فتوحات کی خبریں دی، اور ایک ملک کے نہیں، دو ملکوں کی نہیں، تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے غالب آنے کی خبریں آتا ہے. اور آپ نے بڑی قوت اور شان کے ساتھ اسلام کے آخری غلبے کا اعلان فرمائے. تو جماعت اتنے بڑے جرم کی اقرار مجرم ہے، یہ چھوٹی سی باتوں میں کیا فائدہ دے گی کہ بلوچستان پر قبضہ کرنے کی خواہش کی. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی راہ میں جب روکیں ڈالی گئیں تو آپ نے فرمایا مخالف ہماری تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری جماعت ریت کے ذروں کی طرح دکھائی ہے. اس حوالے میں روس کا ذکر نہیں، دوسرا حوالہ جس میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ روس میں تمہاری جماعت کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں. اب دیکھیے کہ روس کے لیے بھی جماعت احمدیہ اسی طرح خطرہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی، دنیا میں ایک نذیر آیا، دنیا نے اسے قبول نہ کیا، اگر خدا اسے قبول کرے گا زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ثابت کر. پھر فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا. کون سا ملک ہے جو اس سازش سے باہر رہ گیا ہے؟ بس روس کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی، اور امریکہ کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی. جاپان کو بھی انگیخت کرو اور چین کو بھی انگیخت کرو. جتنے تمہارے پیادے ہیں ہم پر چڑھا لا، تمہارے سوار ہیں ہم پر چڑھا لا. اللہ کی قسم ہماری ساری طاقتیں ناکام جائیں، کیونکہ یہ وہ منصوبہ ہے جو قرآن کریم نے پیش کرا ہے، اور ان کے منصوبے کو کوئی طاقت ناکام بنا سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری کے انجام کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی فتح نہیں ہے، ملکوں اور تاجوں اور تختوں کی فتح نہیں، بلکہ یہ تو ایک روحانی فتح ہے. فرماتے ہیں مجھ کو کیا ملکوں سے، کیا ملک ہے سب سے جدا، کیا تاجوں سے، تاج ہے رضوان یار. سازش میں ہم ضرور ملوث ہیں کہ رضوان یار کی خاطر ہم دنیا میں سر کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور اس راہ میں کسی قربانی کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کی فکر سے خون ہوتا جاتا ہے. تمام عیسائی ممالک کے خلاف وہ ایک سازش ہو رہی ہے. ان کا یہ حال ہے، فرضی خطرات کو قوم کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، حقیقی خطرات سے بالکل غلط ہے. نظر ہی نہیں کہ خطرہ ہے کہاں، خطرہ سے آنے والا ہے، اور علم ہے بھی تو پھر عمدن مجرم کے طور پر قوم کی توجہ کو ہٹا رہے ہیں ان خطرات. جو اسلام کے لیے دنیا کو فتح کرنے منصوبے میں آ رہی ہے وہ تو ان کے لیے شدید خطرہ ہے. اور عیسائیت جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، سب سے بڑا خطرہ بننے والا ہے اسلام کے لیے. تمام دنیا پر چھا جائیں گے دجال بن کر. لیکن غافل ہیں بلکہ ان کے مددگار بن رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ روک کر روکنے کی کوشش کر کے روک تو کوئی نہیں سکتا. ابھی انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہے نظریات کے اوپر پابند آ رہی ہے، جو آزادی ضمیر کا گلا گھونٹ رہی ہے. اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف جلسہ سالانہ ہمارا بند تھا اور جلسہ تک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. طرف پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر پیدا عیسائیت کی تبلیغ کر رہے اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرا. اسی سے ان کا دوگلا پن بھی ثابت ہو جاتا ہے، ان کے الزامات کی حقیقت بھی کھلتی ہے. جب بھی انسان غلط اقدام کرے تو اس کے غلط نتیجے نکلتے ہیں. جماعت احمدیہ کی تبلیغ جب روکنے کی کوشش کی ایک خطرہ بنا کر تو ساری دنیا میں شور پڑا کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے. یہ بتانے کی خاطر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں
تو آزادی ضمیر کے محافظ ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو دے دی پہلی مرتبہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں کیا ہوا ہے، اس حکومت، اس سو کالڈ اسلامی حکومت کے پیچھے ٹیلی ویژن کے اوپر عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ کے پیش، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. تم نے اگر ہماری پشت پر سے حملے کرنے ہیں تو کرتے چلے جاؤ. رخ تو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. مسیح السلام فرماتے ہیں میں ہر دم اس فکر میں ہوں ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے. جان عجیب تنگی میں ہے اس کر اور کون سا دلی درد کا مقام ہوگا. ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے. میں کبھی اس غم سے فنا ہو جاتا، میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی نہ دیتا. پھر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے. ان کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی. اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا. خدا تعالیٰ قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو کروں. تو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھا دے. دونوں مریں گے، ان کو بچا نہیں سکتا اور تمام خراب استعدادیں بھی لیں گی کاموں کو قبول کر لیتی تھی. نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. دن نزدیک آتے ہیں کہ جو چائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو خدا کا پتہ لگے گا. اب اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا کہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، وہی باقی رہ جائیں گے کیونکہ دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں کہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں. قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی اور اسلام حربے ٹوٹ جائیں گے. نام کا آسمانی حربہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب دجالیت کو پاش پاش نہ کرے. یہ ہے وہ خطرناک عالمی منصوبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی گویوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنایا تھا. اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں ہم مصروف ہیں. اس لیے اپنی مدد کے لیے ساری عیسائی طاقتوں کو اور ان زہریلا طاقتوں کو بھی جھوٹے خدا کو پاش پاش کرنے کا جماعتیں جن کے جھوٹے خداؤں یعنی ان انسانوں کو جماعت کو پارا کرنے کا عزم لے کے جماعت اٹھی ہے. انہوں نے خدا کی تعلیموں کو رد کر نئی انسانی تعلیموں کو، نجات دہندہ تعلیموں کو دنیا سامنے پیش کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے کہ وہ وقت قریب ہے کہ سچی جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ان کو میں پھیلے گی. اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا، نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ سب تدبیروں کو باطل کر دے گا. نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے کہ مستعد روحوں کو روشنی اتارنے سے، ان پر ایک نور اتارنے سے. یہ باتیں جو میں کہتا ہوں میں گی. بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا عالمی فتح کا پروگرام اور منصوبہ جو تم سازش کہہ رہے ہو. اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ نے آج سے اپنے قول کے مطابق 9 سال سے زائد عرصے سے شروع کر رکھا ہے. ایک ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک شروع کر رہا ہے. اور یہ وہ پروگرام ہے جس کے بیج قرآن کریم میں بویا گیا تھا، بلکہ یہ وہ پروگرام ہے جب انسانی پیدائش بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخیل فرمایا گیا. اس وقت ساتھ ہی یہ پروگرام بھی شہود پر ابھر آیا تھا. ممکن ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی تخلیق کا سوال پیدا ہو، کائنات کی فتح کا منصوبہ ساتھ ہی تعمیر نہ کیا جائے. تو باتیں الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کریم نے جب یہ وعدہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی خدا نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ تمام دنیا پر، تمام دنیا کے دینوں پر اس کے دین کو یا اس کو غالب کر دے. منصوبہ تو بن چکا ہے اور ہم اسی منصوبے کو پورا کرنے میں اپنے گھر کی بازی لگائے ہوئے ہیں. تمہیں توفیق نہیں مل رہی،
منصوبے کے لیے کوئی کام کرو. تمہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہماری مان دو، اپنی جان مال عزتیں پیش کرو، دنیا وقف کرو، غور و خوض کر کے دیگر مذاہب پر اور اسلام پر نئے نکات لے کے آؤ، دلائل پیش کرو، نئی براہین سے دنیا کا مقابلہ کرو، ان کو کرو. ان باتوں سے تمہاری بیٹھے ہو، تمہارے دامن میں کچھ بھی نہیں، سب گالیوں کے سوائے جبر کے، سوائے تشدد کی طرح کے. بس ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ حالت پر پاتے ہیں. ہم تو اس نقشے کے اندر اپنے وجود کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اپنے نقوش کو متصل پاتے ہیں. اس نقشہ قرآن کریم میں بنایا گیا ہے. اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ تم خود ان نقوش کو ابھار رہے ہو اور تمام دنیا پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ یہ بات ہے جس نے دنیا کی فتح کا منصوبہ بنایا. اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، کی جماعت کے سوا کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی. بس ہم تو راضی ہیں اس تقسیم پر. جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، جو زور لگتا ہے لگاؤ، جتنی طاقتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. ساری دنیا میں اہمیت کے خلاف پگنڈا کرو کہ تم کے لیے خطرہ ہے. مگر ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے باز نہیں آئیں گے. ایک قدم بھی تمہارے خوف سے پیچھے نہیں ہٹے. بڑوں کے، تمہارے اگلوں اور پیروں کے خوف سے ایک قدم بھی ہمارا پالا نہیں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں. ان کو اپنے آقا اور اپنے مولا کے طور پر ہم نے پکڑا ہوا ہے. آپ کے دامن کو ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ کے غلام پیچھے ہٹنے والے غلام تھے. غلاموں کی فطرت کا خلیل اس مٹی سے نہیں اٹھایا گیا جس میں بزدلی پائی جاتی. ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس میدان میں لازماً آگے بڑھیں گے. ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہر جہت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ہم اور ہمارے آنے والی بوڑھے اور ہمارے بچے نیچے آنے لیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالموں کے چہروں سے نوچ کر، ظالموں کے سروں سے نوچ کر واپس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہیں کر دیں گے. یہ ہمارے لیے تمانیت کا وقت ہے. وہ ہمارے چین اور آرام جہاں ہے. اسی کی خاطر ہم جیتے ہیں، اسی کی خاطر ہم مرتے رہیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد سے جلد اسلام کا جھنڈا تمام دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کے بڑے بڑے ایوانوں پر لہرایا جائے. ایک ہی جھنڈا ہو، ہمارے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ایک ہی اعلان ہو. اور ہے تکبیر کا اعلان.